بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کے 51 تک مطالعہ کریں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کا چھٹا رکوع ہے اور اس میں بنی اسرائیل پر انعامات جو کیے اللہ تعالیٰ نے، ان انعامات کی تفصیل ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے تھے پچھلے رکوع میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ اس رکوع میں بھی جو پہلا انعام اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ یہی ہے، اور آگے پھر مسلسل بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ان کی ساتھ ساتھ تفصیل آتی ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کون کون سے اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے اور اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا۔ اور اسرائیل، اسرا اور ایل، ان دو الفاظ کا مرکب اسرائیل ہے، یعنی اللہ کا بندہ جو مطلب عبداللہ کا ہے وہی اسرائیل کا ہے، ٹھیک ہے۔ اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللہ تی، وہ نعمت کے جو انم تو میں نے انعام کی تھی، علیکم، تمہارے اوپر۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ اور انی، میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی تھی، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ واتقوا، اور چاہیے کہ تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، لا نہیں، تجزی کام آئے گا، نفسن، کوئی شخص بھی، ان نفسن، کسی دوسرے کے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبلو، اور نہ ہی قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعتن، سفارش، ولا، اور نہ ہی یوخذو، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، بدلہ، یعنی کہ معاوضہ، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، ینصرون، کسی اور طریقے سے مدد کیے جائیں گے۔ اور چاہیے کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص بھی کسی کے کام کچھ بھی نہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی رشوت قبول کی جائے گی، نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ شفاعت جو ہم کہتے ہیں کہ قبول کی جائے گی، وہ باذن اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ انبیاء کرام سفارش کریں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو یہاں پہ سفارش قبول نہ کرنے کا ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ روز حشر شفاعت کریں گے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ العزیز ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنا بوجھ کسی کو دے دیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کام نہیں آئے گا اس دن ہمارے۔ اور یعنی جتنے بھی دنیا میں کام نکلوانے کے ہمارے پاس ہوتے ہیں نا طریقے، کسی اپنا قصور کسی کے ساتھ ڈال دیا، نہیں یہ نہیں ہوگا، سفارش کرا لی، نہیں یہ نہیں ہوگا، رشوت دے دی، نہیں یہ نہیں ہوگا، اور کسی طرح سے مدد ہوگی، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اعمال کام آئیں گے، صرف ایمان کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی بدلہ یا معاوضہ لیا جائے گا، یعنی نہ ہی رشوت لی جائے گی، اور نہ ہی کسی اور طرح سے مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل پر انعامات گنواتے ہوئے بیچ میں جو یہ آخرت کے بارے میں آیت اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ جو احکامات بیان فرما دیے، ایک تو یہ کہ یہ جنرل ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن یہاں پہ جو خصوصی موقع اس کا ہے وہ یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل خود کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم کہتے تھے نا، اور کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، آگ تو ہمیں چند گنتی کے دنوں کی سوا نہیں چھوئے گی، اور ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور پسندیدہ ہیں۔ تو یہ ان عقائد کا رد کرنے کے لیے یہاں پہ یہ آیات آئی ہیں خاص طور سے، اور جنرلی یہ ہمارے لیے بھی ہیں
کہ اس دن سے ڈرنا چاہیے۔ وہ دن سب کے لیے ایسا ہے کہ اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش، رشوت، کوئی دوسری طرح سے مدد کرنے کا طریقہ نہیں ملے گا۔ تو خصوصاً یہاں پہ بنی اسرائیل کے جو عقائد تھے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہونے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کے بارے میں، اور اس کا رد کیا گیا ہے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ تمہیں بخش دیا جائے گا بغیر نیک اعمال کے، بغیر ایمان کے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب ان کی آخرت کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کی غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، وائز اور جب نجیناکم، ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ دیتے تھے تمہیں سوء العذاب، برا عذاب، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دی اور وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو، اور جو قوم فرعون تھی وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی، اور اس میں، وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے، بلاؤن، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس واقعے کی تشریح کی تو زیادہ ضرورت نہیں ہے، عام فہم اور مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح سے فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بنی اسرائیل کا جو لڑکا ہے وہ تمہارے تخت و تاج کو الٹ دے گا، اور کس طرح سے پھر اس نے اس خواب کی تعبیر پوچھی، اور اس نے پھر یہ حکم دیا کہ چونکہ بنی اسرائیل کا لڑکا میرے تخت و تاج کو الٹ دے گا تو پھر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو زندہ ہی نہ رکھا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ بنی اسرائیل کا بیٹا جس نے اس کے تخت و تاج کو الٹنا تھا، اس کی پرورش اس کی اپنی گود میں اللہ تعالیٰ نے کرا دی، اس کے محل میں کرا دی۔ ویز، اور جب فرق نہ، اب یہ ایک انعام گزر گیا کہ ہم نے فضیلت دی تھی، دوسرا انعام یہ کہ فرعون سے نجات دی جو اتنا ظالم تھا، اور اب تیسرا کیا انعام ہے؟ جو اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا۔ وہ نجات اس طرح سے دی تھی نا کہ یہ اپنی قوم کو لے کے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اور سمندر کو اللہ نے پھاڑ دیا، راستہ بنا دیا، اور جب آل فرعون اس میں سے گزرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا اور آل فرعون کو فرعون سمیت غرق کر دیا۔ ویز، اور جب فرق نہ، ہم نے پھاڑ دیا، بیکم، تمہارے لیے، البحرہ، سمندر کو، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فانجیناکم، اور ہم نے تمہیں نجات دی، واغرقنا، اور غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون کی قوم کو، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا اور فرعون کو، آل فرعون کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، وَإِذْ، اور جب وعدنا، ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا، ایک قوم جو صحرا میں آئی ہے اس کو ہدایت دینے کے لیے، احکامات موسیٰ علیہ السلام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 رات کے لیے، 40 روز کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ لیا، ثم، پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، یا تم نے بنا لیا یعنی تم نے معبود بنا لیا، العجلہ، گائے کو، گائے کے بچے کو، بچھڑے کو، من بعد ہی، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ لیا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم ہو۔ اب اس میں انعام کیا ہے؟ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں، یعنی شرک کا گناہ بھی اللہ نے پھر معاف کر دیا، یہ انعام ہے اس میں۔ من بعد ذالک، اس کے بعد،
لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لیکن بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے، وہ اپنی سرکشی میں اور بڑھتے ہی چلے گئے۔ وما علینا الا البلاغ،